بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. قاری محمد لیاس چینل پر میں اور قاری بابر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جیسا کہ ناظرین تھوڑے دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی زبردست ویڈیو شیئر کی تھی، اور وہ ویڈیو تھی دشمن سے چھٹکارے کے لیے، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو آج ہم ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ویڈیو ہے. پہلی جو ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ قرآنی آیت کی ویڈیو تھی، اور آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو اللہ رب العزت کے ناموں کی ویڈیو ہوگی. دوستو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے دشمن آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ سے معافی مانگیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو ہم نے یہ وظیفہ بتلایا اسے اس کا 100% فائدہ ہوا، لیکن شرط یہ کہ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھیں گے، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا. تو پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس وظیفے کی فضیلت کیا ہے، وہ آپ کو قاری صاحب پوری تفصیل سے بتلائیں گے. السلام علیکم قاری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں قاری صاحب؟ اللہ کا کرم ہے جی. آپ محترم کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. قاری صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل شیئر کریں گے جو کہ اسپیشلی دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے ہے. جی جی تو موجودہ دور میں قاری صاحب دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں. جی جی کچھ لوگوں کا تو بیچاروں کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جی جی لیکن کچھ ایسے دشمن ہیں جو تو ظاہری طور پر وار کرتے ہیں سامنے آ کے، لیکن کچھ ایسے دشمن ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جی جی جس طرح کے چھپ کے وار کرتے ہیں جادو کے ذریعے، جی تویزات کروا دیے، جادو سے ان کا کاروبار بند کروا دیا، جی جی بچوں کے اوپر جادو کروا دیا، بچوں کو بیمار کر دیا. جی جی جب وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں، بیماری کوئی بھی نہیں نکلتی، بالکل ٹیسٹ بالکل کلیئر آتے ہیں. جی جی تو ذرا ہماری ناظرین کو بتلائیے گا جی جی. آج کا عمل. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم نے سوال کیا ہے کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے کوئی مجرب المجرب اور خاص الخاص عمل بتائیے. آج کل یہ جو پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں انسان کے دشمن راہ چلتے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ دولت سے حسد کرتے ہیں، بالکل بعض اوقات آپ کی اولاد سے حسد کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کی میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ محبت ہے، اس سے لوگ حسد کرتے ہیں. کر سب نیک اولاد بھی مل جائے نا، جی جی اس سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسی کس کی اولاد بڑی نیک ہے جی. جی تو نیک اولاد سے حسد کرتے ہیں، یعنی مختلف صورتوں میں لوگ حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی بنا پر لوگ دشمن بن جاتے ہیں. اب دشمنی بھی اس حد تک وہ کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ بندے کو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہر روز آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارا کسی سے کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے دشمنوں سے بڑے پریشان ہیں. بالکل ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے معاملات لوگ خود بخود چلا دیتے ہیں. بہرحال کہ دشمن، پھر آگے دشمن کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک ہے ظاہری طور پر دشمن آپ کو آ کے نقصان پہنچا رہا ہے، جانی نقصان پہنچا رہا ہے، مالی نقصان پہنچا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نامی شخص میرا دشمن ہے، میرے بچوں کا دشمن ہے، میرے گھر کا دشمن ہے. اس کا تو پتہ ہے، آپ اس کا دفاع بھی کر لیں گے. اور ایک دشمن وہ ہے جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ پر وار کر رہا ہے، بالکل آپ کا اپنا بن کے آپ کے اوپر وار کر رہا ہے. آپ کے پاس بیٹھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، سارے معاملات آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے، لیکن آپ کی دشمنی بھی وہ اخیر حد تک کر رہا ہے. اب وہ دشمنی محترم کیسے کرتا ہے؟ جی جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کوئی محلے میں، علاقے میں، شہر میں کچھ جادوگر ڈھونڈے گا. بالکل ایسی بات ہے. اب جادوگر ڈھونڈ کر اس کو کچھ پیسے دے گا، اس سے وہ پھر آپ کی دشمنی کے لیے اعمال کروائے گا، بالکل تعویذ کروائے گا، جادو کروائے گا.
اب سب سے بڑا جو آج کل دشمنی کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ دو چیزوں پہ وار کرتے ہیں. ایک تو آپ کا کاروبار بند کروائیں گے. بالکل کاروبار تباہ کر دے. کاروبار بالکل بندش ہو جائے گی. بہت سارے ایسے مریضوں کے فون آئے کہ قاری صاحب فیکٹری چلتی چلتی بند ہو گئی, دکان چلتی چلتی بند ہو گئی, اچھے بھلے ہم کاروباری لوگ تھے, گاڑیاں بک گئیں, شاپ سیل ہو گئیں, فیکٹریاں بند ہو گئیں, گاہکوں کا آنا بند ہو گیا, گاہک وغیرہ بند ہو گئے, بالکل جو کسٹمر لوگ آ رہے تھے وہ بند ہو گئے, سمجھ ہی نہیں آئی. تو میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو اپنی صفوں میں تلاش کرو. بالکل کہ تمہارے پاس ہوتے ہیں ہر وقت وہ, لیکن وہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے وار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا وار کرتے ہیں؟ کوئی تلوار نہیں, کوئی گولی نہیں, کوئی گالی گلوچ نہیں, کچھ نہیں کرتے. بس وہ جادوگروں کے ذریعے سے وہ تعویذات کروا کر آپ کا کاروبار بند کروا دیں. اللہ اکبر. ایک تو محترم یہ صورت بنتی ہے دشمنی لینے کی, کاروبار بند کروا دیں گے. معاشی طور پر کمزور کرنا یہ سب سے بڑی دشمنی ہے. پھر بندہ پریشانیوں میں جکڑ جاتا ہے نا. ظاہر ہے, بالکل ایسی بات. جب کچھ آئے گا نہیں, آمدنی نہیں ہوگی, کاروبار ہی نہیں ہوگا, نظام زندگی پھر کیسے چلے گا؟ یہ تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. بالکل ایسی بات. تو سب سے پہلے آپ کے کاروبار پہ اٹیک کرے گا. اس کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں, آپ کی بچیاں ہیں, ان کے رشتوں کی بندش کروائے گا. اللہ اکبر. بچیوں کے رشتوں کی بندش, بچوں کے رشتوں کی بندش, بچیوں کی جاب کی بندش, بچوں کے جاب کی بندش. یعنی یہ سلسلہ, یہ دو طرح سے لوگ دشمنی میں انتقام لے رہے ہیں آج کل میں. جو ہمیں کالے مصولی, جو ہمارا تجربہ ہے, ایک تو کاروبار بند ہے, دوسرا بچوں اور بچیوں سے کی رشتوں کی بندش ہے, ملازمت کی بندش ہے, ان کے کاروبار کی بندش ہے. وہ لوگ اس طرح انتقام لے رہے ہیں. تو اب ظاہری دشمن ہے, پتہ ہے کہ میرا یہ دشمن ہے, اس سے بچنا ہے. اور پسے پردہ جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کے اوپر وار کر رہا ہے, جو خنجر کھونپنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے بچنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو پاک اور مبارک نام بڑے ہی پاورفل اور بڑے ہی زبردست اور بڑے ہی فائدے مند, بڑے فائدے مند. محترم, یہ میں اپنے دل کا راز آج اپنے چینل پہ بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا بارہا کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے. تو انشاءاللہ جو بھی یقین کامل سے کرے گا اس کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ اپنے دشمنوں کے شر سے بچا رہے گا. چاہے ظاہری دشمن ہے, باطنی دشمن ہے, آپ کو بلیک میل کرنے والے لوگ ہیں, کسی بھی قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کے دشمن, وہ آپ ان کے لیے یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ یہ بہت کارگر ثابت ہوگا. وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی, درمیان میں صرف اور صرف 41 بار 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یا جبارو یا قہارو, اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی زبردست اور پاورفل تو یہ دو نام ہیں. ماشاءاللہ. یا جبارو یا قہارو, یہ دونوں اسماء مبارکہ اکٹھے پڑھنے ہیں, ایک شمار کرنا ہے. یا جبارو یا قہارو 1, یا جبارو یا قہارو, یا جبارو یا قہارو 3. اس طرح آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو پڑھ کر 41 بار پڑھنا ہے اور اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے. اچھا قاری صاحب, دونوں نام آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, مثلا یا قہارو یا جبارو, اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس طرح پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج تو نہیں ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جی. بھلے یا جبارو یا قہارو پڑھ لیں, یا قہارو یا جبارو پڑھ لیں. دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے, ایک تصور کرنا ہے. جی جی. پھر دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے, ایک تصور کرنا ہے, اور 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 مرتبہ پڑھنا ہے. دشمنوں کا پہلے تصور کرنا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسی بات ہے. دشمنوں کا یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے, یا پھر ان کو اپنی جباریت اور قہاریت استعمال کرتے ہوئے ان کو نیست و نابود کر دے, سبحان. ان کو ختم کر دے. وہ جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو اپنی پڑ جائے. قاری صاحب, اس عمل کو پڑھنا کس ٹائم ہے؟ تو آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے فجر کے بعد پڑھ لیں, یا پھر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. جو بھی آپ کو ٹائم آسان لگتا ہے اس وقت آپ اس کو پڑھیں, اور وضو بے وضو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بعض عورتیں مخصوص ایام میں چل رہی ہوتی ہیں, نماز تو اس میں نہیں پڑھنی ہوتی, لیکن وہ وظیفہ کر سکتی ہیں. وضو کریں یا نہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے, وظیفہ وہ کر سکتی ہیں. ایک مسئلے کی بات یاد رکھیں کہ مخصوص ایام میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ناجائز ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون,
کہ قرآن پاک کو وضو کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ہاتھ لگاؤ، ناپاکی کی حالت میں اس کو مت چھوؤ۔ اور اگر آپ مخصوص ایام میں چل رہی ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ زبانی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ تو ایسے ہی آپ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں ان وظائف کو مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جتنے پرانے سے پرانے دشمن ہوں گے، آپ کے گھر کے دشمن، آپ کے بیوی بچوں کے دشمن، کسی بھی قسم کے آپ کے دشمن ہوں گے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کر صاحب آپ نے یہ عمل بتایا کہ صرف 7 دن پڑھنا ہے، جی جی اگر کوئی 7 دنوں سے زیادہ پڑھنا چاہے تو جی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ 7 دن پڑھیں، آپ کا کام ہو گیا، دشمن نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا، جی اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی دشمن نے مکمل طور پر میرا پیچھا نہیں چھوڑا، آپ اس کو 7 دن سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بھی پڑھ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 21 دن تک کریں گے، انشاءاللہ دشمن سے جان چھوڑ جائے گی، بالکل ہی ختم ہو جائے گا دشمن، بالکل ختم ہو جائے گا، بلکہ محترم دشمن کو اپنی پڑ جائے گی اپنی کہ پڑھ میں نے اب کدھر جانا ہے، یعنی کہ وہ جتنے بھی وار کرے گا الٹ جائیں گے۔ الٹ جائیں گے انشاءاللہ، اس کا کوئی بھی وار کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے قاری صاحب کی باتوں کو سنا اور قاری صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو اس عمل کو ضرور پڑھیں جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔